یہ بتایا ہمارے مفتی صاحب نے کہ روزہ رکھنے سے مینٹلی، فزیکلی اور اکنامکلی ہمیں بینیفٹ رہتے ہیں. تو ہم رکے تھے وہاں پر کہ ہر رتو میں رمضان آنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو عام طور پہ 2 تاریخیں چلتی ہیں، ایک عیسوی سن اور ایک ہجری سن. تو عیسوی سن جو ہے وہ سورج کے حساب سے چلتا ہے، اور ہجری سن جو ہے وہ چاند اور مون کے حساب سے چلتا ہے. اور جب آپ ایک سال ختم ہوگا تو چاند اور سورج کی تاریخ میں دیکھیں گے تو 10 دن کا ڈفرنٹ آتا ہے. ہر برس 10 دن کا ڈفرنٹ آتا ہے، اور یہ 36 سال کے اندر ایک رتو ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. تو رمضان بھی ہر سال 10 دن کرتے کرتے ہر رتو کے اندر بدلتے 36 سال میں ایک راؤنڈ لگاتا ہے. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ ہر رتو میں کیوں آتا ہے. تو رتو میں ٹیکنیکلی آپ کو معلوم ہو گیا کہ چاند اور سورج کی تاریخ میں فرق ہونے کی وجہ سے یہ رتو چینج ہوتی ہے. میں اس میں اور ایک زیادتی کرتا چلوں گا کہ ہر رتو میں روزہ رکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان پورے سال اور ہر وقت روزے کی وجہ سے اپنے آپ کو، میں نے جو 4 پوائنٹ بتائے، اس میں کنٹرول پیدا کر سکے. ٹھنڈی ہو کہ برسات ہو کہ گرمی ہو، تینوں موسم میں وہ اپنی باڈی کو بھی، اپنی مینٹلی طاقت کو بھی اور اپنی آتما کو کنٹرول کر سکے. اس لیے بھی ہر رتو میں رمضان آتے ہیں. جی، ہمیں بہت ساری باتیں مفتی صاحب نے بتائی ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے درشک یہ ساری باتوں کو بڑی ہی سمجھداری سے لیں گے. ہماری بات وہاں پر اٹکی ہوئی تھی کہ رمضان مہینہ ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ اس کے نیک بندوں کو عید منانے کا حکم دیتا ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ میرا مالک، میرا سیٹھ مجھے کچھ انعام دے گا، مزدوری دے گا. تو جب دنیا کا ایک چھوٹا سا انسان کسی بڑے انسان کا کام کرتا ہے تو چھوٹا انسان اس سے کچھ نہ کچھ امید رکھتا ہے کہ مجھے کچھ ملے گا. تو پروردگار ہمارا مالک جو ہے، جس نے حکم دیا تھا کہ تم میرے لیے بھوکے رہو، پیاسے رہو، تکلیف اٹھاؤ، جب پورا مہینہ نماز پڑھی، تراویح پڑھی، روزے رکھے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد تو خدا تعالیٰ بھی تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میں کچھ خوشی دوں. تو جیسے ہی روزے ختم ہوتے ہیں تو آخری رات کی اسلام کے اندر پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری رات کا نام لیلۃ الجائزہ یعنی پرائز اور انعام کی رات کہا گیا ہے. اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اب تم نے ہماری اتنی بندگی کی تو ہم تمہیں ایک دل کی بھی خوشی دیتے ہیں اور ایک فزیکلی خوشی دیتے ہیں جس کا نام عید ہے گا. صبح ہی صبح اٹھ کر تم بہترین کپڑے پہنو اور اپنے گھر میں اچھا سا میٹھا کھانا کھا کر تم اللہ کی عبادت کی طرف جاؤ، اور پھر عیدگاہ میں، مسجد میں نماز پڑھ کے اللہ کی بڑائی بیان کرو. اور حدیث میں آتا ہے گا کہ جب بندہ چلتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے تو بھوکا رہا، پیاسا رہا، تو آج تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے اور آج تجھے اللہ تعالیٰ دل کی خوشی عطا فرمائیں گے. تو انسان کو ایک دل کی خوشی ملتی ہے. اس کے بعد انسان جو ہے اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ کر ایک بہترین اپنے دل کو بنا کر عید کی خوشی مناتا ہے. تو عید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ بھی ہے اور دل کی خوشی بھی ہے، اور جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام، بلکہ دنیا کے انسانوں کے لیے ایک پیغام میں کہوں گا کہ ہماری عید جو ہے وہ صرف عید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری عید جو ہے وہ دلوں کی عید ہونی چاہیے، محبت، پیار اور بھائی چارے کی عید ہونی چاہیے، غریبوں اور یتیموں، محتاجوں کی مدد کر کے عید ہونی چاہیے، بلکہ ہم اپنے ملک کے اندر امن و امان قائم کر کے عید منائے. تو میرا مقصد یہ ہے گا کہ عید صرف عید نہیں ہے، بلکہ عید انسانوں کی زندگی کو سکون دلانے کے لیے، انسانوں کو امن و امان دلانے کے لیے، اور میں کہوں گا خاص طور پہ میرے ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے عید اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد ہم کو عطا فرماتے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں ایک بات اور آپ کو میں کہتا چلوں کہ رمضان جیسے ختم ہونے آتا ہے تو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے.
تو صدقہ فطر اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک انسان رمضان کے روزے پورے کرتا ہے اور وہ مالدار ہے، اس کے بچے بھی پیسے والے ہیں یا بچے اس کے ہیں اور وہ خود مالدار ہیں، تو ہر بچے کے اوپر، اس کی بیوی کے اوپر 2 کلو گیہوں کے برابر رقم یا 2 کلو گیہوں یا پھر جو بھی میٹھی چیز ہو یا غریب بچوں کو کپڑے دلا سکتے ہو، تو آخری رمضان کے دن سے پہلے غریبوں کو جا کر یہ صدقہ فطر دینا پڑتا ہے، تاکہ غریب کی عید بھی صبح اچھی ہو جائے، ان کے بچے بھی اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھانا کھائیں۔ اس لیے اسلام نے صدقہ فطر بھی تمام مالدار مسلمانوں پر واجب کیا ہے۔ تو یہ سب ملا کر میرا ایک ہی پیغام رہے گا کہ عید تو آتی رہتی ہے، لیکن ہماری عید سب سے اچھی یہ ہوگی کہ ہمارے ملک میں بھائی چارہ، محبت، پیار ہو، نفرتیں ختم ہو، دشمنیاں ختم ہو، اور ایک دوسرے کی زندگی اور فیلنگ اور ایک دوسرے کا احساس ہمارے دل میں آ جائے۔ مسلمان کو ضرورت پڑے تو ہمارے ہندو بھائی سپورٹ کر دے، ہندو بھائی کو ضرورت پڑے مسلمان ان کی محنت کرے، میڈیکل لائن ہو، کوئی بھی لائن ہو، ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ یہ ہمارا ایک گھر ہے گا، ہم سب بھائی بھائی ہے۔ تو بس ہمارے رمضان کا، ہماری عید کا یہی پیغام ہے کہ ہمارے ملک میں امن و امان رہے، سکون رہے، اور ہر آدمی خوشی سے زندگی گزارے۔ یہی عید ہے جس کو ہم خوشی کہتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ بہت ساری پیاری سی باتیں ہمیں حضرت مفتی محمد عمران صاحب نے بتائی، اور ہمارے ملک کے عوام کے لیے بہت ہی پیارا سا میسیج بھی دیا۔ تو ہم اجازت چاہیں گے اس بات کو کہتے ہوئے کہ ہر نئے دن کے بعد نئی رات ہوگی، اور زندگی رہی تو پھر ایسی ہی پیاری سی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات لے کر میں حاضر ہوں گا۔ آپ کا دوست مونٹو ملک، یوما ٹیلی ویژن، نمسکار۔